جو عہد نامہ تحریر کیا گیا اس کے الفاظ یہ تھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عہد نامہ خالد بن ولید نے حرہ کے سرداروں عدی بن عدی، عمر بن عدی، عمر بن عبد المسیح، ایاس بن قبسی الطانی اور حر بن عقال سے کیا۔ اس عہد نامے کو حرہ کے لوگوں نے قبول کیا اور اپنے سرداروں کو اس کی تکمیل کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ اس عہد نامے کے مطابق اہل حرہ خلافت مدینہ کو 1,90,000 درہم سالانہ ادا کیا کریں گے۔ یہ جزیہ حرہ کے پادریوں اور راہبوں سے بھی وصول کیا جائے گا۔ صرف اپاہجوں، نادار افراد اور تارک الدنیا راہبوں کو یہ جزیہ معاف ہوگا۔ اگر یہ جزیہ باقاعدگی سے ادا کیا جاتا رہا تو اہل حرہ کے تحفظ کے ذمہ دار مسلمان ہوں گے۔ اگر مسلمانوں نے اس ذمہ داری میں کوتاہی کی تو جزیہ نہیں لیا جائے گا، اور اگر اہل حرہ نے اس عہد نامے کی خلاف ورزی کی تو مسلمان اپنی ذمہ داری سے بری سمجھے جائیں گے۔ یہ معاہدہ ربیع الاول ہجری میں تحریر ہوا۔ حرہ پر مسلمانوں کے قبضے کی تکمیل ہو گئی۔ معاہدے کے بعد تمام قلعے داروں اور عمران خالد رضی اللہ عنہم کی اطاعت قبول کر لی۔ یہ دراصل خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہم کی اطاعت تھی۔ خالد رضی اللہ عنہم نمائندگی کر رہے تھے۔ اس کے بعد خالد رضی اللہ عنہم نے اپنی تمام تر فوج کے ساتھ 8 رکعت نفل شکرانے کے پڑھے۔ فارغ ہونے کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج سے مختصر سا خطاب کیا: مؤتہ کی لڑائی میں میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹی تھیں، لیکن آتش پرستوں نے جس جوان مردی سے مقابلہ کیا ہے اسے میں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ انہوں نے الیس میں ہم سے جو لڑائی لڑی ہے، ایسی لڑائی میں نے پہلے نہیں دیکھی۔ اسلام کے پاسبانوں، فتح و شکست اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس کے نام کو، اس کی نعمتوں کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت دل میں رکھو۔ حرہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ یہ بھی دل میں رکھو کہ ہمارا جہاد ابھی ختم نہیں ہوا۔ جب تک کفر کا فتنہ باقی ہے جہاد ختم نہیں ہوگا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے شہیدوں کے لیے دعائے مغفرت کی، پھر زخمیوں کی عیادت کو گئے۔ شہیدوں کی نماز جنازہ بڑا ہی رحمت آمیز منظر تھا۔ وطن سے اتنی دور جا کر شہید ہونے والوں کے لیے ہر آنکھ میں آنسو تھے۔ شہیدوں کو قبر میں اتارا گیا تو یہ قبریں تاریخ کے سنگ ہائے میل بن گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ: جب تک کفر کا فتنہ باقی ہے جہاد ختم نہیں ہوگا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے شہیدوں کے لیے دعائے مغفرت کی، پھر زخمیوں کی عیادت کو گئے۔ شہیدوں کی نماز جنازہ بڑا ہی رحمت آمیز منظر تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ جب حرہ کا نظم و نسق سنبھالنے کے لیے اس محلہ نما مکان میں گئے جو ازادبہ کا رہائشی مکان تھا تو بے شمار روسا اور امراء تحفے لیے کھڑے تھے جو انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو پیش کیے۔ ان میں بیش قیمت اشیاء تھی، ہیرے اور جواہرات بھی تھے۔ مدینے کے مجاہدین حیران ہو رہے تھے کہ کوئی قوم اتنی دولت مند بھی ہو سکتی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ تحفے قبول تو کر لیے، لیکن بوریہ نشینوں کی قوم کے اس سالار اعلیٰ نے اپنے لیے ایک بھی تحفہ نہ رکھا۔ تمام تحفے مال غنیمت کے ساتھ امیر المومنین کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے مدینہ بھیج دیے۔ مال غنیمت زیادہ نہیں تھا کیونکہ حرہ والوں نے جزیہ تسلیم کر لیا اور اطاعت بھی قبول کر لی تھی۔ ایک دلچسپ اور عجیب واقعہ ہو گیا۔ کچھ برس پہلے کی بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں بیٹھے تھے اور ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھیں۔ باتوں کا رخ کفار کے علاقوں کی طرف مڑ گیا اور ذکر فارس کی شہنشاہی کا چل پڑا۔ حرہ اس شہنشاہی کا بڑا ہی اہم مقام تھا۔ کسی صحابی نے کہا کہ حرہ ہاتھ آ جائے تو اسے فوجی اڈہ بنا کر کسریٰ پر کاری ضربیں لگائی جا سکتی ہیں۔ 2 مورخوں بلاذری اور طبری نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑے عرصے بعد حرہ ہمارے قبضے میں ہوگا۔ یہ دونوں مورخ لکھتے ہیں کہ اس محفل میں حرہ کی اہمیت اور اس علاقے کی خوبصورتی کی باتیں ہونے لگی۔ عبد المسیح مشہور آدمی تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام کرامہ تھا۔ اس کے حسن کے چرچے تاجروں وغیرہ کی زبانی دور دور تک پہنچے ہوئے تھے۔ اس کے اپنے ملک میں اس کا حسن و جمال ضرب المثل بن گیا تھا۔ بلاذری اور طبری نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل میں سیدھا سادہ اور عام سا ایک آدمی شویل بھی موجود تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شویل نے عرض کی، اگر حرہ فتح ہو گیا تو عبد المسیح کی بیٹی کرامہ مجھے دے دی جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ازرح مذاق کہا، حرہ فتح ہو گیا تو کرامہ بنت عبد المسیح تیری ہوگی۔ ان مورخوں نے یہ نہیں لکھا کہ حرہ کی فتح سے کتنا عرصہ پہلے یہ بات ہوئی تھی۔ اب حرہ فتح ہو گیا
خالد رضی اللہ عنہ کی فوج کا ایک ادھیڑ عمر سپاہی اس وقت ان کے سامنے جا کھڑا ہوا جب کچھ شرائط عبد المسیح اور خالد رضی اللہ عنہ کے درمیان طے ہو رہی تھی۔ کیا نام ہے تیرا؟ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے اس سپاہی سے پوچھا۔ اور میرے پاس کیوں آئے ہو؟ سالار اعلیٰ، سپاہی نے کہا، میرا نام شویل ہے۔ خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ عبد المسیح کی بیٹی کرامہ تجھے دے دی جائے گی۔ آج ہرہ فتح ہو گیا ہے، شہزادی کرامہ مجھے دی جائے۔ کیا تو کوئی گواہ پیش کر سکتا ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کی خلاف ورزی کی جرات نہیں کر سکتا، لیکن گواہ نہ ہوئے تو میں تیری بات کو سچ نہیں مان سکتا۔ شویل کو 2 گواہ مل گئے۔ وہ ہرہ کی فاتح فوج میں موجود تھے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موجودگی میں شویل سے یہ وعدہ فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے عبد المسیح سے کہا، تجھے اپنی بیٹی اس شخص کے حوالے کرنی ہوگی، یہ بھی شرائط میں لکھ لو۔ عبد المسیح نے کہا کہ میری بیٹی کرامہ اس سپاہی کو دے دی جائے۔ یہ حکم عبد المسیح کے گھر پہنچا کہ کرامہ مسلمانوں کے سالار اعلیٰ کے پاس آ جائے۔ کرامہ نے پوچھا کہ اسے کیوں بلایا جا رہا ہے۔ اسے بتایا گیا کہ ایک مسلمان سپاہی نے اس کی خواہش کی ہے اور اسے اس سپاہی کے حوالے کیا جائے گا۔ ایسا نہ ہونے دو۔ گھر میں جو ایک محل کی مانند تھی، دوسری عورتوں کا شور اٹھا۔ ایسا نہ ہونے دو۔ شاہی خاندان کی ایک عورت کو حوالے نہ ہونے دو جو عرب کا وحشی بدو ہے۔ مجھے اس کے پاس لے چلو۔ کرامہ نے کہا، ایک مسلمان سپاہی نے میری جوانی کے حسن کی باتیں سنی ہوں گی، وہ کوئی جاہل اور احمق لگتا ہے۔ اس نے کسی سے یہ نہیں پوچھا ہوگا کہ کب کی بات ہے کہ جب میں جوان ہوا کرتی تھی۔ بلازری کی تحریر کے مطابق کرامہ کو خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے لے جایا گیا۔ شویل موجود تھا۔ اس نے ایک ایسی بڑھیا دیکھی جس کے چہرے پر جھریاں تھیں اور بال سفید ہو چکے تھے۔ مورخ طبری نے کرامہ کی عمر 80 سال لکھی ہے۔ اس کے باپ عبد المسیح نے خالد رضی اللہ عنہ کو اپنی عمر 200 سال بتائی تھی۔ بعض مورخین عمروں کو تسلیم نہیں کرتے۔ عبد المسیح کی عمر 100 سال سے ذرا ہی زیادہ تھی اور کرامہ کی عمر 60-70 سال کے درمیان تھی۔ بہرحال کرامہ ضعیف العمر تھی۔ شویل نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر جو خوشی کے آثار تھے وہ اڑ گئے اور وہ مایوس ہو گیا۔ اچانک اسے ایک خیال آیا۔ امیر لشکر، شویل نے کہا، یہ شرط لکھ لی گئی ہے کہ کرامہ بنت عبد المسیح میری لونڈی ہے۔ اگر یہ مجھ سے آزادی چاہتی ہے تو مجھے رقم ادا کرے۔ کتنی رقم؟ کرامہ نے پوچھا۔ 1000 درہم۔ شویل نے کہا، میں اپنی ماں کا بیٹا نہیں ہوں گا کہ 1 درہم بھی بخش دوں۔ کرامہ کے بوڑھے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اس خادمہ کو جو اس کے ساتھ آئی تھی اشارہ کیا۔ خادمہ دوڑی گئی اور 1000 درہم لے آئی۔ کرامہ نے یہ درہم شویل کے حوالے کر دیے اور آزاد ہو گئی۔ شویل کا یہ عالم تھا کہ 1000 درہم دیکھ کر حیران ہو رہا تھا جیسے اس کے ہوش گم ہو گئے ہوں۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو جا کر فاتحانہ لہجے میں بتایا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا تھا، کہ اس نے ایک ضعیف العمر عورت کو جوان سمجھ لیا تھا، لیکن اس نے اس سے 1000 درہم کما لیے۔ صرف 1000 درہم؟ اس کے ساتھی نے اسے کہا، تو ساری عمر احمق ہی رہا۔ کرامہ شاہی خاندان کی عورت ہے، اس سے تو کئی ہزار درہم لے سکتا تھا۔ اچھا؟ شویل نے مایوس ہو کر کہا، میں تو سمجھتا تھا کہ 1000 درہم سے زیادہ رقم ہوتی ہی نہیں۔ اس کے ساتھیوں کے ایک زوردار کہکے نے اسے اور زیادہ مایوس کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے مال غنیمت کے ساتھ تمام تحفے مدینہ بھیج دیے۔ مدینہ سے خالد کے لیے امیر المومنین نے پیغام بھیجا کہ یہ تحفے اگر مال غنیمت میں شامل یا جزیے میں تو قابل قبول ہو سکتے ہیں، اگر نہیں تو جنہوں نے یہ تحفے دی ہیں ان سے ان کی قیمت معلوم کر کے جزیے میں شامل کر لیں۔ اگر تم جزیہ وصول کر چکے ہو تو تحفوں کی رقم ان لوگوں کو واپس کر دو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان سب کو بلا کر انہیں تحفوں کی قیمت ادا کر دی۔ ہرہ کی فتح کے بعد چند دنوں میں خالد رضی اللہ عنہ نے وہاں کا نظم و نسق رواں کر دیا اور ہرہ کے امراء کو ہی انتظامیہ کا ذمہ دار بنا دیا۔